السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لائی ہوں۔ تو کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو چلیے آج کی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو واقعہ آج میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں یہ پاکستان کے پہاڑی علاقے کا حقیقت پہ مبنی واقعہ ہے۔ ویسے تو پہاڑی علاقہ ہونے کے ناطے یہاں بہت سارے حقیقی قصے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ گنجان پہاڑ اور سنسان جنگلات اکثر جنات کا ٹھکانہ ہوا کرتے ہیں۔ چونکہ میں ایک ایسے خوبصورت وادی سے تعلق رکھتا ہوں تو یہاں واقعی لوگ جنات کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اکثر اوقات جنات انسانوں کی شکل میں ملاقات بھی کرتے ہیں، جس کا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ انسان نہیں تھا، کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ میں اپنے ننیال گاؤں گیا ہوا تھا۔ موسم سرما کی لمبی راتوں میں لوگ کسی کے گھر کھانے کے بعد محض باتیں کرنے جاتے ہیں، راتوں کو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ بڑے بزرگ ایسے ایسے پرانے قصے بتاتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جائے۔ گھر والے خشک فروٹ اور میووں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقین جانیے بہت مزہ آتا ہے۔ چائے اور بزرگوں کے سچے واقعات۔ 2 دفعہ جن دیکھا ہے میں نے، اور بھی بہت کچھ جو کہ بعد میں سناؤں گا۔ ایک بزرگ کی زبانی ایک قصہ آپ لوگوں کے گوش گزار۔ کہتے ہیں کہ اسی گاؤں میں ایک مرتبہ ایک شخص جنگل گیا تھا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کھیتوں کو پانی دینے کے لیے۔ جہاں سے پانی آتا ہے وہاں جا کر پانی اپنی طرف موڑنا ہوتا ہے اور نالی کو صاف کرتے ہوئے اپنے کھیت تک لانا ہوتا ہے۔ وہ شخص بھی پانی کو لے کر آ رہا تھا، نالی کو صاف کرتے کرتے۔ رات کا وقت تھا۔ ایک جگہ آ کر پانی ٹھہر گیا۔ اس بندے نے جہاں پانی ٹھہر گیا تھا ہاتھ سے صاف کیا تو اس کے ہاتھ میں بال آئے۔ تو بال کو باہر نکالا اس نے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بونا وہاں گر گیا تھا اور زخمی حالت میں وہاں پڑا تھا۔ خدا جانے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ خیر، پرانے وقتوں کے لوگوں کو جنوں کے بارے میں بہت معلومات ہوتی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اس کے کاندھے سے فٹائی اتاری۔ فٹائی بکری کے سوکھے چمڑے جیسی ہوتی ہے جسے پیٹ پر پہنتے ہیں۔ اکثر آپ نے ڈراموں میں بھی دیکھا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ بونا اس فٹائی کے ذریعے غائب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں کہ انسان فٹائی پہنے اور غائب ہو جائے۔ اس فٹائی کا تعلق صرف اور صرف بونے سے ہی ہوتا ہے۔ اس شخص نے بونے کے کاندھے سے وہ فٹائی اتاری اور بونے کو اپنے ساتھ گھر لا کر اس بونے کا علاج کیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ فٹائی کا اس نے کیا کیا آگے سنیے۔ پرانے وقتوں میں ہر گھر میں ایک بڑا پتھر ہوتا تھا جس میں گری وغیرہ کا تیل نکالتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بونا ہر جگہ جاتا مگر اس پتھر کے نیچے نہیں جا پاتا تھا جس پر تیل نکالتے ہیں۔ اس شخص نے اس فٹائی کو اس پتھر کے نیچے تہہ بنا کر رکھ دیا۔ اب وہ بونا ان کے گھر میں ہی رہتا تھا۔ بیٹوں کی طرح اسے پالتے اور خیال رکھتے تھے۔ وہ بھی ان کو امی اور ابو کہتا اور ان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اب وہ بونا اپنی فٹائی کے بغیر راہ فرار بھی اختیار نہیں کر سکتا تھا اور نہ کچھ اور کر سکتا تھا۔ گھر میں وہ میاں بیوی 2 ہی لوگ تھے۔ بیوی کو سختی سے منع تھا کہ وہ فٹائی نہ نکالنا، مجبوراً بونے کو گھر میں ہی رہنا پڑ رہا تھا۔ وہ میاں بیوی اس سے اپنے ہر کام لیتے، گھر کے سارے کام کرواتے۔ رات کو دریا سے پانی لاؤ بولتے تو وہ بونا پانی لینے بھی چلا جاتا۔
میاں اپنے ساتھ جنگل بھی اسے لے جایا کرتا۔ وہاں جا کر کوئی چیز گھر پر بھول جاتا تو وہ اس بونے کو بولتا کہ جا کر لے کر آؤ۔ وہ بونا جنگل سے گاؤں آتا اور سامان لے کر واپس جاتا۔ بہرحال وہ بونا بہت تنگ آ چکا تھا اس سب سے، لیکن وہ بہت مجبور تھا۔ گھر کے کام کاج وقت بے وقت کرا کر اس کو بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ وہ شخص بونے کو اپنے ساتھ لے کر جنگل گیا۔ وہاں جا کر بونا بولتا ہے، میں کچھ بھول گیا ہوں، گھر سے واپس لے کر آتا ہوں۔ وہ بونا سیدھے گھر آیا اور بولا، امی مجھے ابو نے بھیجا ہے اور بولا ہے وہ فطائی لے کر آؤ۔ بیوی نے کہا، نہیں، وہ فطائی میں تمہیں نہیں دے سکتی، تمہارے ابو بہت جھگڑا کریں گے مجھ سے۔ بونے نے کہا، امی ایسی بات نہیں ہے، قسم سے ابو نے بولا ہے وہ لے کر آؤ۔ اس بونے نے بہت اصرار کیا اور قسمیں بھی کھائیں یقین دلانے کے لیے۔ اتنا عرصہ ان کے ساتھ رہا تھا وہ، ایسا لگ رہا تھا کہ سچ میں اسے وہ فطائی لانے کے لیے بولا ہے۔ چونکہ وہ اکثر سامان لینے آتا تھا تو بیوی بے وقوف بن گئی اور فطائی نکال کر دے دی۔ جو ہی فطائی ہاتھ میں اس کی دی، وہ دروازے کے پاس دوڑتے ہوئے گیا اور وہاں رک گیا۔ وہاں سے پیچھے مڑ کر بولا کہ تم 1 سے 2 نہیں ہو پاؤ گے، اور غائب ہو گیا بولتے ہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس میاں بیوی کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوئی اور وہ ایسے ہی بیچارے مر گئے۔ کہتے ہیں کہ اس بونے کی بددعا لگی اور وہ میاں بیوی 1 سے 2 نہیں ہو سکے کبھی بھی۔ تو آپ کو آج کی میری یہ سٹوری کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ لازمی شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ سٹوریز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی سٹوری میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔